بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 61 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے، صفت مشبہ کے بارے میں فصل۔ تو یہ پوری فصل جو آج کے سبق کا حصہ ہم بنائیں گے، تو اس کے بعد جو 62 نمبر سبق ہے اس میں تفضیل کے بارے میں، تو 62 سبقوں کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہمارا جو القسم الاول اسم کے بارے میں جو قسم اول تھی وہ کلیئر ہو جائے گی، پھر دوسری قسم آئے گی فعل کے بارے میں، پھر اس کے بعد تیسری فصل آئے گی جو قسم آئے گی وہ حرف کے بارے میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یوں اسم فعل اور حرف کے بارے میں جو پوری نحو ہے تو وہ ہماری 3 قسموں میں جو کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہ تقریباً 92 اسباق کے آس پاس ہمارے جو پورے لیکچر بنیں گے پوری کتاب کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور جلد از جلد ہم یہ کتاب مکمل کر سکیں۔ تو آئیے جو آج کا ہمارا سبق ہے صفت مشبہ۔ اب جو بیسک بکس آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، کوئی نہ کوئی تو یقیناً پڑھی ہوگی اردو کے اندر یا کوئی بھی آپ نے جو پڑھی ہے، تو ان کے اندر جو بیسک بکس کے اندر آپ نے معلومات پڑھی ہوئی ہیں، تو یہاں پر بھی تقریباً آپ کو وہ چیزیں ضرور دیکھنے کو ملیں گی۔ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا تو ہوتی ہیں، لیکن بیسک چیزوں کا بھی یہاں پر مادہ موجود ہوتا ہے، یعنی بیسک چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ تو صفت مشبہ کے بارے میں آپ نے جو اس کی تعریف پڑھی ہے، اس کے جو اوزان وغیرہ پڑھے ہوں گے، اس کے عمل کی شرائط وغیرہ پڑھی ہوں گی بیسک کتاب کے اندر، جس طرح خلاصۃ النحو وغیرہ آپ نے اگر پڑھی ہے تو وہ چیزیں یہاں پر بھی موجود ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح دیگر چیزیں، تو آج کے سبق کے اندر چیزیں آئیں گی کیا کیا، تو یہ جو مین چیزوں پر جن پر گفتگو ہوگی وہ 5 چیزیں ہیں۔ صفت مشبہ کی جو تعریف ہے شروع کے اندر بیان کی گئی ہے، پھر اس کے جو اوزان یعنی اس کے جو صیغے ہیں کس طرح آتے ہیں وہ ہیں، پھر اس کا عمل کیا ہے، یعنی صفت مشبہ کس طرح عمل کرتی ہے، یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول یا جس طرح پیچھے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں تو یہ عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کی پھر شرائط بھی ہیں، تو یہاں پر بھی وہی ہے، اس کا عمل ہے، پھر اس کی شرائط بھی ہے عمل کرنے کی، پھر آگے اس کی جو صورتیں ہیں، صفت مشبہ کا جو صیغہ کسی عبارت کے اندر لکھا ہوا ہوگا تو وہ جو اس کی 18 صورتیں ہیں، 18 مسائل ہیں، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی صورت پائی جا رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پر 18 صورتیں آئیں گی، پھر ان کی ڈیٹیل ہے، ان کی حکم ہے کہ آیا کہ یہ صیغہ صفت جو عبارت کے اندر استعمال ہو رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے تو کس انداز میں ٹھیک ہے، احسن ہے یا حسن ہے یا قبیح ہے، یا پھر بعض اوقات ممتنع صورتیں ہوتی ہیں صفت کے صیغے کی، یا پھر مختلف ہی ہوتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بعض ائمہ کہہ رہے ہیں کہ چلو جی ٹھیک ہے زبردست ہے، یعنی ان کے اپنے دلائل ہوتے ہیں، اور بعض کہہ رہے ہیں کہ یہ صیغہ صفت یہاں پر استعمال اس طرح اس کو کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے پھر اپنے دلائل ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی اجمالاً عرض کی ہیں تو ان کی ساری ڈیٹیل یہاں پر موجود ہے سبق کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو پھر اسی طرح حاشیہ کے ذریعے بھی انشاءاللہ مدد لیں گے۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو صفت مشبہ کی تعریف ہے، کہتے ہیں الصفۃ المشبہۃ اسم مشتق من فعل لازم لیدل علی من قام به الفعل بمعنى الثبوت۔ یہاں تک انہوں نے صفت مشبہ کی تعریف بیان کی ہے، وہی تعریف جو آپ نے اردو کے اندر بیسک کتاب کے اندر پڑھی ہوئی ہے۔ تو تعریف کیا کہتے ہیں، صفت مشبہ وہ اسم ہے جس کو فعل لازم سے مشتق کیا گیا ہو، یعنی اس کو فعل لازم سے بنایا گیا ہو۔ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ وہ یہ جو صفت مشبہ ہے وہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل بمعنی ثبوت قائم ہو، یعنی اس کے ساتھ ہمیشہ دائمی طور پر اس کے ساتھ وہ فعل قائم ہو۔ اچھا، اب یہ تو تھی تعریف کہ صفت مشبہ وہ اسم ہے جس کو فعل لازم سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ وہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل بمعنی ثبوت قائم ہو، یعنی فعل بمعنی حدوث قائم نہ ہو۔ یعنی جو پچھلا سبق ہمارا 60 تھا تو اس کے اندر اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں کو ہم نے اکٹھا پڑھا تھا، تو وہاں پر قید کیا تھی، بمعنی الحدوث ہی، مطلب وہاں پر کسی نہ کسی زمانے کا تعلق ہوتا ہے، یعنی حال یا استقبال، یعنی اس طرح کسی نہ کسی صورت کے ساتھ اس کی قید تھی۔ تو اب یہاں پر جو صفت مشبہ ہے اس کے اندر ایسی کوئی قید نہیں ہے، یعنی یہاں پر اس کے اندر دائمی طور پر اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے، یعنی یوں سمجھے اس کا معنی جو ہے صفت مشبہ کا معنی یہ عادی ہوتا ہے، جبلی ہوتا ہے، یعنی اس کی یہ گویا کہ اس کے اندر کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، یعنی استمرار والا اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے۔
اچھا، تو سب سے پہلے یہاں پر یہ ذہن رکھیں کہ صفت مشبہ کو مشبہ کیوں کہتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ جو الصفۃ المشبہ تو کہا گیا ہے، تو یہ مشبہ یعنی کس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی ہے، کس بنا پر اس کو مشبہ کہا گیا ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے حاشیے میں دیا ہے، حاشیہ نمبر 1 الصفۃ المشبہ کا جو حاشیہ ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ اس کو مشبہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ اسم فاعل کے ساتھ، یعنی جو صفت مشبہ ہے یہ اسم فاعل کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ کس انداز میں مشابہت رکھتی ہے؟ کہتے ہیں افراد میں، یعنی مفرد ہونے میں، تثنیہ میں، جمع میں، تذکیر میں، تانیث میں، یعنی جس طرح اسم فاعل واحد تثنیہ جمع اس کے اندر آتی ہے، اسی طرح اس کے اندر مذکر مؤنث بھی ہوتا ہے، تو اسی طرح اس کے اندر بھی جو صفت مشبہ ہے اس کے اندر بھی واحد تثنیہ جمع والی صورتیں بھی ہوتی ہیں، یعنی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور تذکیر و تانیث بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے مشابہ ہے ان چیزوں میں، تو اس وجہ سے اس کو مشبہ یعنی تشبیہ والا ساتھ میں اس کی قید لگا دی کہ صفت المشبہ، یعنی اس کو صفت مشبہ اس وجہ سے کہتے ہیں۔ اور تعریف کے اندر جو فعل لازم آیا ہے، تو فعل لازم سے مراد عام ہے کہ فعل لازم ابتداءً ہو یا فعل لازم ابتداءً تو نہ ہو بلکہ فعل متعدی ہو، لیکن اس کو فعل لازم بنایا گیا ہو، جس طرح کہ انہوں نے مثال نیچے بیان کی ہوئی ہے کہ اس کو فاعولہ کی طرف منتقل کر دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی فعل متعدی کو فاعولہ فعل لازم کی طرف اس کو منتقل کر کے اس کو گویا کہ لازم بنایا جائے، یعنی بعد میں بنایا جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، فعل لازم کیا ہے، فعل متعدی کیا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کو پتہ ہے، معلومات ہیں، پھر تو زبردست ہے، اور اگر آپ کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے کہ فعل لازم کیا ہوتا ہے، فعل متعدی کیا ہوتا ہے، ویسے تعریفیں تو پڑھی ہوتی ہیں لیکن باقاعدہ اس کے اوپر پریکٹس نہیں ہوتی، اس کے بارے میں اجرا نہیں کیا ہوتا، بار بار اس کی چھان بین نہیں کی ہوتی، جس وجہ سے یہ کمزوری رہ جاتی ہے بعض طلباء کے اندر۔ تو اس حوالے سے آپ چینل کو اوپن کریں تو وہاں پر آپ کو فعل لازم اور متعدی کو پہچاننے کے مختلف طریقے کے نام سے ایک مل جائے گی ویڈیو، تو اس کو ضرور دیکھیں، کچھ منٹس کی ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ فعل لازم اور فعل متعدی کس طرح پہچانے جاتے ہیں عبارت کے اندر۔ ترجمہ کرنے میں بھی اس کا بڑا فرق پڑتا ہے، اسی طرح پہچان جب آپ وہاں پر 3-4 جو طریقے بیان کیے گئے ان کو سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ آگے عبارات کے اندر فائدہ دے گا۔ تو بہرحال صفت مشبہ کو مشبہ کیوں کہتے ہیں یہ میں نے عرض کر دیا۔ تو پھر جو کہا گیا ہے کہ صفت مشبہ وہ اسم ہے جس کو فعل لازم سے مشتق کیا گیا ہو، تو فعل لازم عام ہے، ٹھیک ہے، خواہ وہ ابتدائی طور پر ہو یعنی اصلی طور پر ہو یا خواہ متعدی سے فعل لازم بنایا گیا وہ بھی میں نے عرض کر دیا۔ اچھا جی، اب یہ جو آگے انہوں نے کہا کہ تاکہ وہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے ساتھ فعل بمعنی ثبوت قائم ہو، یعنی فعل بمعنی حدوث نہ ہو، کیونکہ مثال کے طور پر جو اس میں فاعل ہم نے پڑھا ہے تو وہ اس کے اندر کیا تھا کہ حدوث والی صورت تھی، کہ اس کے اندر بمعنی حدوث والی قید تھی۔ اب مثال کے طور پر اسی کو لے لیں کہ ضاربون، یہ صیغہ جو صفت ہے اس میں فاعل کا، تو اس کے اندر بمعنی چونکہ حدوث ہے تو اس لیے یہ ضارب یعنی جو اس کے اندر معنی پایا جا رہا ہے کہ مارنے والا، تو اب یہ مارنے والا جب وہ مار رہا ہوگا یہ اسی وقت اس کے اندر ہے، یعنی مارنے سے یعنی ضارب والی جو اس کے صفت ہے اس سے پہلے بھی وہ ضارب نہیں تھا، اور جب مارنے سے یہ رک جائے گا تو اس کے بعد بھی یہ صفت نہیں رہے گی، بلکہ صرف اسی حالت میں ہے کہ جب یہ بندہ سامنے والے کو مار رہا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں یہ صرف اس کے اندر خصوصیت ہے، اس کی خوبی ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ یہ مارنے والا ہے، ضارب ہے۔ لیکن یہ جو صفت ہے حسن، جس طرح انہوں نے صفت مشبہ کی صورتیں بیان کی ہیں، مثالیں حسن، صاحب، ظریف، کریم وغیرہ، تو یہ اس کے اندر دائمی طور پر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جبلی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ جناب ابھی ہے یا بعد میں نہیں ہوگا یا ابھی ہے پہلے نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح اس کی صورت نہیں، بلکہ اس کے اندر استمرار ہوتا ہے، کسی زمانے کے ساتھ قید نہیں ہوتا، بلکہ یہ استمرار والا اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ والا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب یہاں تک اس کی جو صفت مشبہ کی تعریف تھی اور اس کے اوپر جو 1-2 کوسچن آتے تھے تو وہ میں نے عرض کر دیے۔ پھر اس کے آگے جو صیغے ہیں کہ کن کن وزنوں پر یہ صیغہ اس کا آتا ہے، کیونکہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے پیچھے ہم نے ڈیٹیل جو پڑھی ہے تو وہاں پر تو باقاعدہ طریقہ کار بیان کیا گیا تھا، کس طرح بیان کیا گیا تھا وہ ابھی ذکر کیا جائے گا۔ کہتے ہیں وَصِیغَتُهَا عَلَى خِلَافِ صِیغَةِ اسم الفاعل والمفعول، وصیغتُهَا کی جو ضمیر ہے ہاں، یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر ذکر ہوا تھا صفت المشبہ، تو یہ اس کی طرف راجع ہوگی، یعنی اور صفت مشبہ کا صیغہ اسم فاعل اور اس میں مفعول کے صیغے کے خلاف پر ہے، ٹھیک ہے، اور صفت مشبہ کا صیغہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغے کے خلاف پر ہے، یعنی اس کا جو صیغہ ہوگا تو وہ اس میں فاعل کا جو صیغہ ہے اس کے بھی خلاف ہوگا اور اس میں مفعول کا جو صیغہ ہوگا اس کے بھی خلاف ہوگا۔
تو اس کا کیا معنی ہے، یعنی اس عبارت سے کیا مطلب ہے کہ اس کے خلاف پر ہوگا. تو اس کا جو حاشیہ نمبر 3 ہے، صیغۃ ہا کا جو حاشیہ نمبر 3 ہے، اس کے اندر انہوں نے 2 طرح اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ اس کا صیغہ اس کے خلاف پر ہوگا، کہتے ہیں یا تو اس طرح کہ اس کا جو صیغہ ہے یعنی صفت مشبہ کا جو صیغہ ہے یہ سمائی ہوگا، اور جو ان کے صیغے تھے یعنی اس میں فاعل کے اس میں مفعول کے صیغے تو یہ قیاسی تھے. تو قیاسی کیا ہے، مطلب یہ کہ اس کا بیان کیا گیا تھا کہ اس میں فاعل کا صیغہ ثلاثی مجرد سے ہوگا تو فاعلون کے وزن پر ہوگا، غیر ثلاثی مجرد سے ہوگا تو وہاں پر اس کا بھی طریقہ کار بیان کیا گیا. اس میں مفعول کا ہے تو اس کے اندر ثلاثی مجرد کا ہے تو مفعولون کے وزن پر، غیر ثلاثی مجرد سے ہے تو پھر اس کا بھی طریقہ کار بیان کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے قیاسی، یعنی اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار بیان کیا گیا تھا، گویا کہ ایک اصول بیان کر دیا گیا، ایک قیاس کا طریقہ تھا. لیکن جو صیغہ اس کا ہے کہتے ہیں یہ سمائی ہے. ٹھیک ہے، اس کا صیغہ سمائی ہے. ایک مطلب انہوں نے یہ بیان کیا، سمائی مطلب یہ کہ جو اہل عرب نے صیغے استعمال کیے ہیں ان سے جو سنے گئے ہیں تو اسی طرح ان کی سماعت پر ہی اس کو باقی رکھا اور اسی کو آگے لے کر چلے. ٹھیک ہے، جس طرح کہتے ہیں لکیر کا فقیر. ٹھیک ہے، تو مطلب جس طرح انہوں نے کہہ دیا بس انہی طرح ہم نے مانا کہ بس یہ صیغے صفت مشبہ کے ہیں. اچھا جی، تو ایک تو مطلب یہ ہو گیا کہ صفت مشبہ کا صیغہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغے کے خلاف پر ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب کہ ان کے قیاسی تھے اور اس کا جو صیغہ ہے یا صیغے جو ہوں گے وہ سمائی ہوں گے. دوسرا مطلب کیا ہے اس عبارت کا، کہتے ہیں یا تو اس طرح کہ جو اس کا صیغہ ہے یعنی جو صفت مشبہ ہے اس کا جو صیغہ ہے یہ ان کے صیغوں پر نہیں ہے، مطلب اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے جو اوزان ہیں ان کے جو صیغے ہیں ان صیغوں پر، ان وزنوں پر یا اس طرح اس کا صیغہ نہیں ہوگا. تو جو صیغے جس طرح میں نے ابھی بیان کیا کہ پیچھے کس انداز میں انہوں نے بیان کیے تھے اس میں فاعل کے اور اس میں مفعول کے، تو جو ان کے وزن ہوں گے یوں سمجھیں کہ اس کا وزن ان پر نہیں ہوگا، وہ وزن اس کا نہیں ہوگا صفت مشبہ کا. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے مطلب 2 طرح اس کی وضاحت کی ہے وصیغتھا والی عبارت کی. اچھا، اور آگے کہتے ہیں وَإِنَّمَا تُعْرَفُ بِالسِّمَاءِ كَحَسَنٍ وَصَعْبٍ وَظَرِيفٍ، اور کہتے ہیں اور بلا شبہ اس کو یعنی ان کو سما کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، یعنی جو صیغہ صفت مشبہ کے جو اوزان ہیں تو ان کو سما کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں حسن، صعب اور ظریف. ٹھیک ہے، تو اب حسن یہ صیغہ صفت ہے تو خوب، نیک ہونا، صاحب جمال ہونا، خوبصورت ہونا اس معنی کے اندر آتا ہے. صعب یہ مشکل، پریشانی، دشواری، تکلیف کے معنی میں آتا ہے. ظریف یہ کہتے ہیں عقل مند یا خوش طبیعت ہونا یا خوش طبع ہونا. ٹھیک ہے، تو ان معنی کے اندر اس کو لیا جاتا ہے. اچھا، اب یہ جو 3 انہوں نے مثالیں دی ہیں ان میں سے جو آخری مثال ہے آپ نے بھی بارہا جب ابتدائی طور پر آپ نئے آئے تو وہاں پر جب آپ نے گردانیں یاد کی ہیں تو وہاں پر کریم جب آپ نے گردان یاد کی تو وہ صفت مشبہ کی گردان یہ زیادہ ذہنوں میں بیٹھی ہوتی ہے. تو یہ جو وزن ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو وزن ہے صفت مشبہ کا یہ سب صفت مشبہ کے صیغوں میں سے یہ زیادہ مستعمل ہوتا ہے، زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو کہا گیا کہ ان کے صیغوں کو، ان کے اوزان کو سما کے ذریعے پہ جانا جاتا ہے تو یہ تو جمہور کے نزدیک ہے، لیکن بعضوں کے نزدیک اس میں فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے. جس طرح کہ شاہد قرآن پاک کے اندر شہید کے معنی میں ہے، اسی طرح شاہد تو یہ شہید کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی آپ کو مثالیں مل جائیں گی. یعنی بعض کچھ آپ کو نحوی امام مل جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے باقاعدہ اصول بیان کیے ہوئے ہیں کہ ان کے نزدیک اس طرح آتا ہے، لیکن جو جمہور کا موقف ہے یا ان کا جو ایک بیانیہ ہے تو وہ یہی ہے جو متن کے اندر بیان کر دیا. اور میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ متن کے اندر اسی بات کو لیا جا رہا ہوتا ہے کہ جو زیادہ استعمال ہونے والی ہوتی ہے یا جن کے نزدیک جس بات پر زیادہ کا عمل ہوتا ہے، جمہور والی بات. ٹھیک ہے، اچھا جی، آگے کہتے ہیں کہ اچھا یہ جو دوسری بات جس طرح میں نے ابھی عرض کیا نا بعضوں کے نزدیک، اسی طرح جو تعرف بالسماء کا جو حاشیہ نمبر 4 ہے اس کے اندر بھی بیان کر دیا گیا. ویسے تو اوپر کہہ دیا ہے نا کہ ان کے اوزان کو سما کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، یعنی جس طرح اہل عرب جو استعمال کیے ہیں انہوں نے صفت مشبہ کے صیغے کہ اس طرح جس طرح کہ حسن، صعب، ظریف یہ 3 وزن بیان کیے گئے، اسی طرح اور بھی ہیں. لیکن جو امام رضی ہیں نیچے انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ یہ جو صورتیں ہیں ان کے وزن اس طرح آتے ہیں
جیسے کہتے ہیں کہ الوان یعنی رنگ والا کسی کے اندر معنی پایا جا رہا ہے، یا ظاہری عیب، ٹھیک ہے، تو اس کا افعل کے وزن پر ہوگا، جس طرح انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں، اسود، ابید، اعرج، اعور، ٹھیک ہے، تو افعل کے وزن پر ان کا صفت مشبہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے اندر بھوک پیاس یا ان کی جو ضد ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایسی چیزیں ہوں گی تو وہاں پر فعلان کے وزن پر ہوگا، جیسے جوعان، شبعان، عطشان، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَهِيَ تَعْمَلُ عَمَلَ فِعْلِهَا، اور صفت مشبہ اپنے فعل کا سا عمل کرتی ہے۔ اب اپنے فعل کا عمل کرتی ہے تو اس کا فعل کیا ہے؟ تو وہ اپنے تعریف کے اندر پڑھا ہے کہ اسم مشتق من فعل لازم، یعنی صفت مشبہ یہ فعل لازم سے مشتق ہوتا ہے۔ تو یہ جو صفت مشبہ اس فعل لازم سے مشتق ہوتی ہے، تو اب یہ جو عمل کرے گی تو وہ بھی اپنے فعل لازم جیسا ہی عمل کرے گی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ کیوں؟ وہ کون سا فرق ہے وہ میں آگے عرض کرتا ہوں کہ کیا فرق ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اچھا، آگے یہ اپنے فعل کا سا عمل تو کرتی ہے، لیکن اس کے اندر چونکہ پیچھے ہم نے اس میں فاعل اور اس میں مفعول پڑھا ہے، تو وہاں پر ہم نے شرائط لگائی تھی کہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول حال استقبال کے معنی میں ہو، پھر آگے 6 چیزوں پر میں سے کسی پر اعتماد ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس میں فاعل یا اس میں مفعول سے پہلے وہ یعنی مبدا ہو یا موصول ہو یا موصوف ہو، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں۔ تو اب ان میں سے کون کون سی یہاں پر شرط ہے یا نہیں ہے، کیا ہے؟ کہتے ہیں مطلقاً، یعنی یہ جو صفت مشبہ اپنے فعل کا سا عمل کرتی ہے مطلقاً کرتی ہے، یعنی وہاں حال استقبال والی شرط تھی تو یہاں پر زمانے کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے، من غیر اشتراط الزمانی، زمانے کی شرط کے بغیر، ٹھیک ہے، ایک بات ہوئی۔ اچھا، دوسری کہتے ہیں کہ بشرط الاعتماد المذکور، اعتماد مذکور کی شرط کے ساتھ، یعنی یہ جو اعتماد والی 6 صورتیں پیچھے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے تحت ذکر کی گئی ہیں، کہتے ہیں یہاں پر اعتماد مذکور کی شرط کے ساتھ یہ عمل کرے گی، یعنی صفت مشبہ جو عمل کرتی ہے اپنے فعل کا عمل، تو حال استقبال والی صورت میں کیا ہے؟ مطلقاً ہے، اور جو اعتماد والی صورتیں ہیں تو وہ شرط یہاں پر باقی ہوگی، باقی رہے گی۔ اچھا، اب یہاں پر تو سمپل متن کے اندر اتنی ہی عبارت ہے کہ اعتماد مذکور کی شرط کے ساتھ، تو اب وہاں پر تو 6 صورتیں تھیں، مطلب مبدا پر اعتماد ہو، ذوالحال پر ہو، یا جناب موصول پر ہو، موصوف پر ہو، حمزہ استفہام یا حرف نفی، یہ 6 صورتیں ہیں۔ لیکن یہ جو صفت مشبہ ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے تو ان کے اندر جب آپ جائیں گے تو وہاں پر ان 6 میں سے 5 چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ آپ نے ابتدائی طور پر خلاصہ تو نہ پڑھی ہے تو وہاں پر بھی یہی چیز ہوگی جو بھی میں ذکر کر رہا ہوں، کہ وہاں پر بھی 5 چیزیں ہیں، اس میں موصول والی صورت وہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، موصول پر اعتماد والی شرط نہیں ہے، یعنی 5 چیزوں پر اعتماد ہے۔ اچھا، تو موصول والی انہوں نے چلو ذکر نہیں کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو متن ہوتا ہے اس کے اندر اختصار ہوتا ہے، اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں یا جن کی نفی ہوتی ہے تو وہ محشی جو ہوتا ہے یا جو شارح ہوتا ہے تو وہ حاشیے میں یا شرح میں ذکر کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی عمل ہوا کہ متن کے اندر انہوں نے اختصار کیا، اور پھر بشرط کا جو حاشیہ نمبر 2 ہے تو اس کے اندر انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو اب اس کے جو حاشیہ نمبر 2 کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے، کہتے ہیں الا ان الاعتماد علی الموصول لا يتأتى فيها، کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ جو اس میں موصول والا جو اعتماد کی شرط ہے تو یہ نہیں آتی، یعنی جو اس میں صفت مشبہ کی عمل کی شرائط ہیں تو ان کے اندر جو اس میں موصول پر اعتماد والی صورت ہے وہ نہیں ہے۔ تو وجہ کیا کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جو بالاتفاق جو الف لام اس کے اوپر داخل ہوتا ہے، یعنی الحسن مثال کے طور پر، تو یہ اللہ زی کے معنی میں نہیں ہے، اس میں موصول یہ جو اس کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے یہ اس میں موصول کے معنی میں نہیں ہے، اس میں یہ جو الف لام ہے یہ اسمی نہیں ہے بلکہ یہ حرفی ہوتا ہے، یعنی صفت مشبہ پر جو الف لام داخل ہوتا ہے یہ اسمی نہیں ہوتا، اس اللہ زی کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ یہ حرفی ہوتا ہے۔ اور الضارب یا المضروب اس کے اوپر جو الف لام داخل ہوتا ہے یہ اسمی ہوتا ہے، یہ اس میں موصول کے معنی میں ہوتا ہے، جس طرح ادھر بھی ذکر کیا گیا تھا کہ الضارب الذی ضرب کے معنی میں، المضروب الذی ضرب کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسمی یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول کے اندر جو الف لام داخل ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ اسمی ہے، اور یہ کیا ہے؟ حرفی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ شرائط جو اعتماد والی صورتوں میں سے یہ جو اس میں موصول والی صورت ہے یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں سے آگے جو صورتیں شروع ہو رہی ہیں جس کو مسائل کا نام دیا میں نے، جو ابتدائی طور پر بھی بیان کیا کہ اس کے جو مسائل ہیں وہ 18 ہیں، وہ 18 کس طرح ہیں، اس کو مسائل کا نام کیوں دیتے ہیں،
کیا اس کے علاوہ بھی صورتیں ہیں؟ تو اس حوالے سے انہوں نے نیچے ذکر کیا ہے. کہتے ہیں پہلے اوپر دیکھیں، کہتے ہیں وہ مسائلها 18 اور اس کے مسائل یعنی صفت مشبہ کے مسائل 18 ہیں. 18. اب یہ جو اسماء اعداد کا سبق آپ نے پڑھا ہے وہاں اس کا اعراب آپ نے پڑھ لیا ہے کہ 11 سے 19 تک کا اعراب کس طرح آتا ہے یعنی عدد کا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر مبنی ہے، غیر مبنی ہے، کیا چیز ہے وہ آپ نے وہاں پر پڑھ لیا ہے. تو 18 کو آپ نے وہاں پر ڈھونڈنا ہے کہ یہ اعراب اصل میں کیا ترکیب کے اندر بن رہا ہے. وَمَسَائِلُهَا 18 کس کی ترکیب کریں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. پھر تھوڑا سا غور کریں گے کہ یہاں پر تو مرفوع ہونا چاہیے، تو یہاں 18 کیوں ہے، تو یہ بھی آپ کو اس سبق سے جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے، بہرحال کہتے ہیں اور صفت مشبہ کے مسائل 18 ہیں. اچھا، مسائل 18 ہیں تو اس کو پہلی بات یہ ہے کہ مسائل کیوں کہا، مسئلہ کیوں کہا، تو اس کی وجہ انہوں نے بیان کی ہے حاشیہ کے اندر، حاشیہ نمبر 3 مسائلھا کا. کہتے ہیں اقسام الصفت المشبہ، یعنی صفت مشبہ کی اقسام، تو یہ 18 ہیں. تو اس کو مسئلے سے کیوں تعبیر کیا، مسائل کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ ہر قسم کو نام دیا گیا ہے مسئلے کا، یعنی جتنی بھی آگے 18 قسمیں آ رہی ہیں صفت مشبہ کی تو اس کو مسئلہ کیوں کہا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے حکم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اس سے بحث کی جاتی ہے. یعنی صفت مشبہ کا عبارت کے اندر لفظ لکھا ہو، یعنی جس طرح آگے مثال بھی آ رہی ہے جاءنی زید الحسن وجہہ، مثال کے طور پر یہ عبارت ہے، اس کے اندر صیغہ صفت بھی استعمال ہو رہا ہے. اسی طرح کوئی بھی آپ عبارت لے لیں اس کے اندر یہ مطلب صیغہ صفت ہو تو وہاں پر آپ کسی سے سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کا کیا حکم ہے، یعنی آیا کہ یہ ممتنع صورت ہے، آیا کہ جناب یہ بہترین یعنی احسن صورت ہے یا حسن صورت ہے یا کبیر صورت ہے، کیا ہے؟ تو یہ جو سوال کیا جاتا ہے نا کسی سے، تو جس کے بارے میں سوال کیا جائے، اس سے پوچھ گچھ کی جائے، اس سے بحث کی جائے تو اس کو مسئلہ کہتے ہیں. تو چونکہ یہ جو صورتیں ہیں 18 قسمیں ہیں تو ان میں بھی یہ ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے جو بھی میں نے مثالیں ذکر کی ہیں، احسن حسن وغیرہ. تو اس لیے یہاں پر ان قسموں کو بھی مسائل سے تعبیر کر دیا، کیونکہ اس پر بھی مسئلے کی تعریف صادق آ رہی ہے کہ جس کے بارے میں جس کے حکم کے بارے میں سوال کیا جائے. ٹھیک ہے، اچھا یہ تو تھی وجہ کہ اس کو مسئلہ کیوں کہتے ہیں. اچھا، پھر رہی بات کہ کیا صرف یہ 18 ہی صورتیں ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہیں یا اس سے کم بھی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ جو شیخ ہیں یعنی جو صاحب کتاب ہیں، انہوں نے جو اس کے مسائل کی تقسیمات ہیں نا، یعنی جس طرح ایک تقسیم یہ آپ کے سامنے اوپر متن کے اندر ہے، کہتے ہیں اس کی جتنی بھی تقسیمات ہیں ان میں سے صرف ایک تقسیم کو ذکر کیا ہے. یعنی جو اوپر 18 صورتیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ اس کی جتنی بھی تقسیمات ہیں اس کے مسائل کی، اس کی اقسام کی، تو ان میں سے صرف یہ ایک تقسیم ہے. دیگر کہتے ہیں اگر دیگر اعتبارات کو بھی دیکھا جائے تو پھر تو اس کی جو تعداد ہے وہ ہزاروں تک پہنچ جائے گی اس کے مسائل کی تعداد. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ تو بہت مشکل بات ہو جائے گی. تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ جو جمہور کے نزدیک اور یہ جو عام معروف طور پر باتیں چلتی ہیں صفت مشبہ کے مسائل کی، تو یہ اس تقسیم کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال ومسائلھا 18 اور صفت مشبہ کے مسائل 18 ہیں. اب 18 مسائل کس کس انداز میں ہیں؟ تو یہ آگے جو فذالک 18 تک عبارت ہے تو یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہ 18 صورتیں مسائل کس انداز میں بنتی ہیں. تو یہ اور اسی طرح آگے والا جو ہمارا یہ جو 2 صفحے آ رہے ہیں اسی سبق کے، تو یہ جو سمجھانا ہے یہ بورڈ کے ذریعے زیادہ معاون ہے، زیادہ مددگار ہوگا. تو بورڈ تو فی الحال ہمارا اس طرح صورتحال نہیں بن پائے گی، تو میں نے ایک نقشہ پیج پر بنایا ہے، اور ویسے بھی نقشے کے ذریعے کوئی چیز سمجھانا تو یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے کہ صراط مستقیم جب سرکار علیہ السلام صحابہ کو سمجھا رہے تھے تو وہاں پر سرکار نے ایک نقشے کے ساتھ صحابہ کو سمجھایا. تو بہرحال اس حدیث پاک پر عمل کی نیت سے انشاءاللہ آج ہم اس کو بھی لیں گے. تو پہلے عبارت پڑھتا ہوں پھر میں عرض کرتا ہوں کہ کس انداز میں آپ نے اس کو لینا ہے. پہلے عبارت سے سمجھیں تو اگر سمجھ آ جائے تو زبردست، اگر پھر بھی نہ آئے تو میں انشاءاللہ میں نے نقشہ بنایا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ لِأَنَّ الصِّفَةَ إِمَّا بِاللَّامِ أَوْ مُجَرَّدَةٌ عَنْهَا، کہتے ہیں اس لیے کہ صفت مشبہ یا تو لام کے ساتھ ہوگی یعنی الف لام کے ساتھ ہوگی، او مجرد عنہا یا اس سے خالی ہوگی، یعنی اس کے اوپر الف لام ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ 2 صورتیں ہوگی.
پھر ان کا جو آگے معمول ہوگا، یعنی الف لام کے ساتھ ہے صیغہ صفت تو اس کے بعد جو معمول ہے، یا الف لام کے بغیر ہے تو اس کے بعد جو معمول ہے، اس کی 3 صورتیں ہیں. کہتے ہیں وَمَعْمُولُ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِمَّا مُضَافٌ أَوْ بِاللَّامِ أَوْ مُجَرَّدٌ عَنْهُمَا فَهَٰذِهِ سِتَّةٌ. کہتے ہیں یا تو مضاف ہوگا یعنی اس کا معمول، یعنی الف لام کے ساتھ ہے تو اس کی بھی 3 صورتیں ہیں، یا تو اس کا جو معمول ہے وہ مضاف ہوگا، یا پھر الف لام کے ساتھ ہوگا، یا دونوں صورتوں سے خالی ہوگا. مطلب نہ تو وہ مضاف ہوگا اور نہ ہی الف لام ہوگا، بلکہ وہ جناب اکیلا ہی کھڑا ہوگا اپنی اصلی حالت پر. ٹھیک ہے، تو یہ 3 صورتیں بن گئی الف لام کے ساتھ، اور یہی 3 مجردۃ عنہا والی صورت، یعنی الف لام کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ بھی یہ 3 صورتیں ہوگی، مضاف باللام یا مجرد عنہما. ٹھیک ہے، تو یہ 3 اور 3 6، تو یہ ٹوٹل 6 صورتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، تو 6 صورتیں ہوئی اور 6 کو 3 سے ضرب دیں. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک صورت کے اندر مرفوع، منصوب، مجرور، یعنی اعراب کی تینوں صورتیں پائی جائیں گی. ٹھیک ہے، کہتے ہیں وَمَعْمُولُ كُلِّ مِنْهَا إِمَّا مَرْفُوعٌ أَوْ مَنْصُوبٌ أَوْ مَجْرُورٌ. کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک کا معمول، یعنی جو آگے معمول ہے صیغہ صفت کے بعد، جس معمول کو ہم نے مضاف کہا یا الف لام کے ساتھ کہا یا ان سے خالی کہا، تو وہ 3 صورتیں اس کی ہوں گی اعراب میں. مرفوع یعنی ہوگا، یا منصوب ہوگا، یا مجرور ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ 3 ضرب 6 یہ 18 صورتیں بنیں. کہتے ہیں فَذَلِكَ 18، تو یہ 18 ہیں، یعنی یہ 18 مسائل ہیں، یہ 18 صورتیں ہیں، یہ 18 قسمیں ہیں. تو امید کرتا ہوں کافی حد تک اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ 18 صورتیں کس کس انداز میں ہیں. لیکن پھر بھی اگر سمجھ نہیں آئی تو یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے، اس کو دیکھیے گا. تو جو سب سے پہلے انہوں نے کہا تھا نا لِأَنَّ الصِّفَةَ إِمَّا بِاللَّامِ أَوْ مُجَرَّدٌ عَنْهَا، تو یہ دیکھیں صیغہ صفت، یہ جو الصفۃ المشبہۃ باللام آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہے وہ پہلی صورت اما باللام والی. یہ پورا جو آپ نیچے تک دیکھ رہے ہیں یہ الف لام کے ساتھ، یہ جو پوری اس کی 9 صورتیں بنیں گی، کیونکہ 9 صورتیں بنیں گی الف لام کے ساتھ والی، یعنی باللام کے ساتھ، اور مجردۃ جو او مجردۃ عنہا جو کہا تھا تو 9 صورتیں بنیں گی اس کے ساتھ. تو 9 جمع 9 یہ 18 صورتیں بنیں گی. ٹھیک ہے، تو پہلی صورت کیا ہوئی؟ الف لام کے ساتھ صیغہ صفت ہو. پھر انہوں نے آگے کیا کہا تھا کہ ان میں سے ہر ایک کا معمول، یعنی اس الف لام کے ساتھ ہے تو اس کا جو آگے معمول ہوگا بالاضافتی، یعنی اضافت کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے، یا پھر باللام یعنی لام کے ساتھ ہوگا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا. ٹھیک ہے، یہ ان دونوں سے خالی ہوگا. جیسے آپ نیچے مثالوں کو دیکھیں، سب سے پہلے کیا ہے؟ وجہہ، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ مضاف ہو. تو وجہہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور اس کی آگے اضافت کی ہا ضمیر کے ساتھ. وجہہ پڑھنے میں وجہہ کو ہو پڑھیں گے، لیکن جب اگر ہم اس کو علیحدہ طور پر کہیں، جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا کہ وجہ کے ساتھ جو ضمیر ہے ہا، تو اب الگ طور پر جب اس کا نام لیں گے تو اس کو ہا ضمیر کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا. تو یہی انہوں نے پہلے بات کیا کر دی کہ ان میں سے ہر ایک کا معمول مضاف ہوگا. وجہ سے آگے وجہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ مضاف ہے. پھر دوسری صورت کیا ہے؟ باللامی. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں دوسری صورت الوجہ، یعنی اس کی آگے اضافت نہیں ہے ضمیر کی طرف، بلکہ اس کے اوپر الف لام لگا دیا ہے. ٹھیک ہے، او مجرد عنہما، ان دونوں سے خالی ہو، یعنی نہ تو اس کے اوپر الف لام ہو، وجہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر الف لام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ آگے ضمیر کی طرف مضاف ہے. ٹھیک ہے، بلکہ خود وجہ جو چہرہ جس کا معنی ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہوگی 3 صورتیں. پھر آ جائیں دوسری طرف الف لام کے بغیر جو ہے حسن. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح سیم 3 صورتیں آپ نے بنانی ہیں. بالاضافتی وجہہ، باللامی الوجہ، اور ان دونوں سے خالی ہو تو وجہن. ٹھیک ہے، تو 3 یہ اور 3 وہ، 6 ہوگی. تو 6 ضرب 3 کتنے ہو گئے؟ 18. تو 3 جو ضرب دیا 6 سے وہ کون سے ہیں؟ وہ وہی ہیں جو آگے انہوں نے اگلی عبارت کے اندر لے کے آئے تھے نا، اما مرفوع او منصوب او مجرور. ٹھیک ہے، تو وہ آپ نیچے آپ دیکھ رہے ہوں گے. الف لام والی صورت میں آ کر دیکھیں، نمبر بھی میں نے ساتھ دیا ہوا ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. تو یہاں پر یہ ہر ایک کی مطلب حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری یوں بیان کی ہوئی ہے. تو الحسن مرفوع صورت ہے، تو آگے اس کو کیا بیان کیا ہوا ہے؟ وجہہ، یعنی اضافت کے ساتھ مرفوع حالت ہے، پھر الف لام کے ساتھ مرفوع حالت ہے، اور پھر ان دونوں سے جو بغیر ہے، یعنی نہ تو وہ مضاف ہے اور نہ ہی اس کے اوپر الف لام ہے، وجہن. ٹھیک ہے، تو اس کو مرفوع بیان کیا ہوا ہے. اچھا، پھر اسی طرح نمبر 2 پہ آ جائیں تو وہاں پر الحسن مرفوع ہے. ٹھیک ہے، الف لام کے ساتھ ہے صیغہ صفت مشبہ کا. تو اب وہاں پر کیا ہے؟ ان ساری
تینوں صورتوں کو بالاضافت باللام اور ان دونوں سے جو خالی ہوگا اس کو منصوب پڑھیں گے. پھر اسی طرح تیسری صورت میں آ جائیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پر یہ مجرور ہوگا, وجہ ہی اور وجہ ہی, الوجہ ہی اور وجہن, ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں یہ جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی آپ اس کو سمجھے ہوں گے کہ یہ کس انداز میں 18 صورتیں ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ الف لام کے ساتھ جو صیغہ صفت تھا, صفت مشبہ کا صیغہ تھا, اور اسی طرح الف لام کے بغیر میں بھی اسی طرح 9 صورتیں بنیں گی, ٹھیک ہے. حسن وجہہ, یہ آگے آپ دیکھ رہے ہوں گے مرفوع ہے, اور الوجہ یہ الف لام کے ساتھ مرفوع ہے, وجہن یہ ان دونوں کے بغیر مرفوع ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آ جائیں حسن وجہہ, ٹھیک ہے. حسن یہ الف لام کے بغیر صفت مشبہ ہے, ٹھیک ہے. اور ان دونوں کے اس کے بعد جو 3 آ رہے ہیں تو یہاں پر منصوب صورت میں ہے. پھر نیچے والی صورت میں آ جائیں کہ حسن وجہہ, تو یہاں پر یہ حسن یہ جو الف لام کے بغیر صفت مشبہ ہے, اور پھر آگے جو اس کا معمول ہے تو وہ مجرور حالت میں, ٹھیک ہے. تو امید کرتا ہوں یہ جو نقشہ ہے 18 صورتیں کس طرح بنتی ہیں یہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. اپنے طور پر بھی بنا لیجئے گا, اور اگر نہیں بنا سکتے تو پھر اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور پھر اس کو آپ لکھ لیجئے گا, اور تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی رہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب ان میں سے اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کی طرف بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا حاشیہ نمبر 4 کی طرف بڑھیں. اس کے اندر بہت زبردست انہوں نے معلومات دی ہوئی ہے, اور وہ جو میں نے کہا تھا نا کہ یہ اپنے فعل کا سا عمل کرتی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے, اس کا جواب یہ آپ کو یہاں سے ملے گا. اچھا, صفت مشبہ کا جو معمول ہے, مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ جو مثال انہوں نے دی ہوئی ہے, جاءنی زید الحسن وجہہ, سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عبارت کے حساب سے صفت مشبہ کا مطلب اعراب ہوگا. جس طرح مثال کے طور پر زید, یہاں پر اس کا فاعل بن رہا ہے جاءنی زید, تو اس اعتبار سے یہاں پر اس کے ساتھ تعلق ہے, تو یہاں پر یہ حالت رفع میں الحسن, ٹھیک ہے. لیکن جس طرح کا پیچھے اس کے ساتھ ربط ہوگا تو اسی حساب سے اس کا اعراب چینج ہوتا رہے گا صیغہ صفت کا, ٹھیک ہے, صفت مشبہ کا. آگے جو اس کا معمول ہے, جس طرح الحسن صفت مشبہ ہے, اس کا آگے جو معمول ہے جس میں اس صفت مشبہ نے عمل کیا ہے تو وجہہ, تو اب اس کا اعراب مطلب یہ بدلتا رہے گا. تو اب وہ مرفوع ہوگا تو وہ کس بنا پر ہوگا, منصوب ہوگا تو کس بنا پر ہوگا, مجرور ہوگا تو کس وجہ سے ہوگا, اس کو دیکھتے ہیں. کہتے ہیں مرفوع جو ہوگا وہ فاعلیت کی بنا پر ہوگا, یعنی وہ اس کا فاعل بن رہا ہوگا, ٹھیک ہے. جس طرح کہ وجہہ کے اندر یہ اس کا فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے, ٹھیک ہے. اور اگر منصوب ہو تو پھر کس بنا پر منصوب ہوگا, تو کہتے ہیں کہ اس کا ایک تو یہ اعتراض بنتا تھا کہ بھائی فعل لازم سے ہے تو اس کا جو معمول منصوب کیوں ہے, فعل لازم کا تو منصوب ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی بات آپ کی ٹھیک ہے کہ فعل لازم سے ہے, لیکن اس کا جو عمل ہے اپنے فعل سے زیادہ ہے, کیونکہ اس کا فعل معمول کو نصب نہیں دیتا, اس کا جو معمول ہوتا ہے اس کو نصب نہیں دیتا. لیکن یہ صفت مشبہ ایسی اس کے اندر قوت ہے کہ اس میں فاعل کا جو مفعول ہوتا ہے نا, تو اس کے ساتھ تشبیہ کی بنا پر, اس میں فاعل کے مفعول کے ساتھ تشبیہ کی بنا پر جو اس کا معمول منصوب ہوگا نا, تو وہ اس تشبیہ کی بنا پر منصوب ہوگا, ٹھیک ہے. اب پھر 2 صورتیں ہیں کہ وہ جو اس کا معمول ہے وہ معرفہ ہے یا نکرہ. یہ ایک ایکسٹرا باتیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں نا, اس کی طرف سمپل یہ آپ نے جواب ذہن میں رکھنا ہے کہ بھائی اس کا تو یہ فعل لازم سے بنتی ہے, یعنی یہ اعتراض ویلڈ ہے اور بنتا بھی ہے. اس کا ایک خاکہ چھوٹا سا ذہن میں جواب رکھ لیں کہ منصوب اس کا یعنی فعل لازم سے آنے کے باوجود اس کا جو معمول ہے وہ منصوب کیوں ہے. تو اتنا اس کا جو جواب حاشیے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اس میں فاعل کے مفعول کے ساتھ تشبیہ کی بنا پر یہ اس کا نصب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا جو جواب آنا چاہیے. آگے جو باتیں ہیں یہ یوں سمجھیں کہ ایکسٹرا ہیں, اگر کسی کو نہ بھی آتی ہوں تو یہ ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ایک فن پڑھ رہے ہیں تو فن پڑھتے پڑھتے کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بندہ چیزوں کو حاصل کر سکے. اور اتنی مشکل بھی نہیں ہے, آپ ابھی سماعت کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا انٹرسٹنگ بھی ہے اور آسان بھی ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ وہ جو معمول منصوب ہے, جس طرح کی مثال بھی انہوں نے دی ہوئی ہے الحسن الوجہ, اب وہ معرفہ ہے, یعنی جس طرح آپ اس مثال کے اندر دیکھ رہے ہیں الوجہ, تو وجہ معرفہ ہے. دوسرا پھر آ جائیں چوتھی لائن کے اندر ان کانا نکرتن, ٹھیک ہے, الحسن وجہن, یہاں پر وجہن یہ الف لام کے بغیر ہے یعنی نکرہ ہے.
تو اب جو پہلی صورت کہا ہے کہ اگر معرفہ ہو تو پھر یہ معرفہ ہو تو یہ منصوب کس بنا پر ہوگا؟ تو اس کا جواب وہی ہے جو اوپر بیان کر دیا گیا کہ اس میں فاعل کے مفعول کے ساتھ تشبیہ کی بنا پر، اس کو یوں سمجھیں کہ مشابہ مفعول جس طرح کہتے ہیں نا، تو اس بنا پر یہ مطلب اس کو ہم کہیں گے یعنی معرفہ والی صورت میں. اور اگر نکرہ والی صورت میں ہو تو ہم کہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ تمییز کی بنا پر ہے. ٹھیک ہے، یہ پھر کس بنا پر ہوگا؟ یہ تمییز کی بنا پر منصوب ہوگا، یعنی اس وقت اس کو اس میں مفعول والی صورت میں نہیں لیں گے. ٹھیک ہے، یہ دو تھوڑے سے فرق ہو گئے. معرفہ ہو تو اس میں مفعول کے ساتھ، اس میں فاعل کے مفعول کے ساتھ تشبیہ کی بنا پر ہے، اور وہ اگر معمول منصوب نکرہ ہے تو پھر تشبیہ نکرہ جو تو تمییز کی بنا پر ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا آگے آ جائیں، تھوڑا سا اور اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ چیز فرق ہو گیا نا کہ معرفہ اور نکرہ کے ساتھ الگ الگ معنی انہوں نے وجہ بیان کی ہے. جو کوفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی نکرہ والی صورت ہو یا معرفہ والی صورت، دونوں صورتوں میں یہ کس بنا پر ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ منصوب ہوگا تمییز کی بنا پر. ٹھیک ہے، معرفہ والی صورت ہو خواہ نکرہ والی صورت ہو، ہم کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں کہ تمییز کی بنا پر منصوب ہے، اس میں فاعل کے مفعول کے ساتھ تشبیہ والی صورت ہم نہیں مانتے. اور بعض اور بھی لوگ ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا بالکل الٹ کرتے ہیں. جو میں کہا نا کوفیوں نے، یہ کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں نکرہ ہو یا معرفہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ تمییز کی بنا پر ہے. لیکن جو بعض نحوی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ سب صورتوں میں یہ مفعول کے ساتھ تشبیہ کی بنا پر ہے. یعنی جو اوپر جواب دیا گیا تھا نا پہلا معرفہ والا، تو کہتے ہیں کہ خواہ نکرہ ہو یا معرفہ ہو، ہم دونوں صورتوں میں یہ تشبیہ والا جواب دیں گے اور اس کو ہی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اور مجرور والی صورت آپ کو پتہ ہے کہ صیغہ صفت آگے مضاف ہو رہا ہے، اس کی آگے اضافت ہو رہی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مجرور ہوتا ہے یا تو حرف جر کی وجہ سے ہوتا ہے یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. تو یہاں پر مجرور والی صورت تو آسان ہے کہ وہ کس بنا پر مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں وَتَفْصِيلُهَا نَحْوُ جَاءَنِي زَيْدٌ الْحَسَنُ وَجْهُهُ، اور اس کی تفصیل یہ ہے. اب یہاں سے آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پر تفصیل جو انہوں نے متن کے اندر بیان کی ہے یہ وہی ہے جو میں نے ابھی نقشہ آپ کے سامنے رکھا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی یہ جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو اس کو آپ پڑھتے پڑھتے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ نقشہ بھی بالکل سیم ہی تھا. تو اس عبارت کو بھی اچھے انداز سے سمجھ لیں اور پھر نقشے کی طرف ہم نے واپس جانا ہے اگلی عبارت کو سمجھنے کے لیے. اور اس کی تفصیل یہ ہے، جیسے کہتے ہیں کہ جاءنی زید الحسن وجہہ، اب اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جو اوپر بیان کیا گیا تھا اسی صفحے پر. اب آگے کہتے ہیں کہ یہ ثلاثۃ اوجہ، تین صورتوں میں. اب یہاں پر تینوں صورتیں لگا دینی ہیں. مثال کے طور پر یہاں پر صفت مشبہ کس انداز میں ہے؟ الحسن، یعنی الف لام کے ساتھ ہے. تو الف لام کے ساتھ صفت مشبہ ہو تو پھر کیا دیکھنا ہے کہ اس کا جو معمول ہے وہ پھر تین صورتوں میں ہوگا. یا تو اضافت کے ساتھ ہوگا، وجہ یہ وہ صورت ہے اضافت والی. پھر آگے جو آ رہا ہے وَكَذَلِكَ سے الحسن الوجہ، تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ صفت مشبہ جو ہے الف لام کے ساتھ ہی ہے، لیکن جو معمول ہے وہ کس انداز میں ہے؟ الوجہ، یہ اضافت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ الف لام کے ساتھ ہے، دوسری صورت ہے. پھر اگلی جو صورت ہے الحسن وجہ، اب یہاں پر صفت مشبہ الف لام کے ساتھ ہے لیکن اس کا جو معمول ہے وہ نہ تو اضافت والا ہے نہ ہی الف لام والا ہے بلکہ ان دونوں سے خالی ہے، وجہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ تین صورتیں ہوگی. الف لام کے ساتھ جو صفت مشبہ ہے تو اس کا معمول جو ہے، تو اب ثلاثۃ اوجہ، یعنی ان کے اوپر تینوں اعراب جاری کرنے ہیں. مثال کے طور پر پچھلے صفحے پر جو ہے الحسن وجہہ، اس کے اوپر وجہہ اور وجہہ. ٹھیک ہے، اس طرح ہو جائے گا. اسی طرح الحسن الوجہ، الوجہ اور الوجہ، اور الحسن وجہ، وجہن اور وجہن. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ 9 صورتیں بنے گی. تو بالکل سیم اسی طرح ہم نے نقشے کے اندر ملاحظہ کیا. اچھا، اب یہ تو تھا الف لام کے ساتھ صفت مشبہ ہو، اور الف لام کے بغیر ہو تو اس کے اندر بھی بالکل سیم صورتیں یہی رہیں گی. جیسے حسن وجہہ، اب یہاں پر صفت مشبہ الف لام کے بغیر ہے. پھر اس کا جو معمول ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اضافت کے ساتھ ہے، الف لام کے ساتھ ہے یا ان دونوں کے بغیر ہے. تو یہاں پر مثالیں جو لکھی ہوئی اسی ترتیب پر لکھی ہوئی ہیں، حسن وجہہ، حسن الوجہ اور حسن وجہن. تو ان کے اوپر ہم نے تینوں اعراب جاری کر رہے ہیں ثلاثۃ اوجہ والی. ٹھیک ہے،
تو حسن وجہہ اور وجہہ اور وجہہ، تو جب اس کو اضافت والی صورت میں لیں گے آپ کو پتہ ہے کہ اضافت والی صورت میں حسن کی تنوین گر جائے گی، ٹھیک ہے، اور حسن الوجہ الوجہ اور الوجہ، تو اس صورت میں بھی جب اس کو مجرور پڑھیں گے تو حسن الوجہ، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ سمپل سی بات ہے، پتہ ہی ہے، اور حسن وجہ وجہن وجہن اور وجہن، تو وجہن کی صورت میں بھی حسن وجہن، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تو تھی، انہوں نے متن کے اندر ہی ہمیں بیان کر دیا کہ آپ نے اگر نقشہ بنانا ہے تو اس انداز میں بنانا ہے، تو اسی سبق اور متن کی روشنی میں جو نقشہ بنایا گیا وہ آپ کے سامنے میں نے پہلے لگایا تھا۔ تو اب یہاں تک یہ جو 18 صورتیں ہمارے نقشے کے اندر آ گئیں، تو اب آگے ایک بات بیان کرنے لگے ہیں، پھر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں وَهِيَ عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ مِنْهَا، اور کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو مسائل بیان کیے گئے 18 صورتیں 18 مسائل، کہتے ہیں عَلَى خَمْسَةِ أَقْسَامٍ، یہ 5 قسموں پر ہیں۔ اب یہ 5 قسموں پر ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا حاشیہ نمبر جو 6 ہے اس کے اندر انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں یہ جو 18 صورتیں یا 18 جو مسائل ہیں یہ 5 قسموں پر ہیں۔ کس اعتبار سے؟ کہتے ہیں کہ احسنیت یعنی احسن ہونے کے اعتبار سے ہے، یا حسن ہونے کے اعتبار سے ہے، یا قبیح ہونے کے اعتبار سے ہیں، یا اختلاف کے اعتبار سے ہیں، یا امتناع کے اعتبار سے ہیں۔ یعنی یہ جو 18 صورتیں ہیں ان میں ٹوٹل 5 قسمیں بنے گی۔ کچھ صورتیں کہتے ہیں کہ ایسی ہوں گی یعنی جو مسائل کی کہ جو ممتنع ہیں ان کا استعمال جائز نہیں ہے نحو کے اندر، بعض ایسے ہوں گی کہ ان کے اندر اختلاف ہے، بعض نحوی کہیں گے کہ یار ٹھیک ہے یہ اس بنا پر کام چل جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ بھائی نہیں چلے گا، یہ چیز اس میں کمی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہوں گی کہ جو احسن یعنی بہترین ہوں گی، زبردست ہوں گی، اور بعض تھوڑی سی کم زبردست ہوں گی، ٹھیک ہے، ان کو حسن کہیں گے، بعض بیکار ہوں گی، قبیح بری ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یوں یہ جو 18 مسائل کی جو صورتیں ہیں تو ان کا 5 قسموں میں ہم نے حکم لگانا ہے کہ بعض اس انداز میں ہوں گی، بعض اس انداز میں ہوں گی، تو یہ کیا کیا ہوں گی یہ آگے بات جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب آئیے اس نقشے کی طرف، تو اس نقشے سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح آگے ہم نے بات لے کر چلنی ہے۔ تو بہرحال عبارت آپ کی میں نے سامنے رکھی، اسی کی روشنی میں نقشہ آپ کے سامنے ہے، تو 5 طرح کے ہم نے حکم لگانے ہیں اس نقشے پر، تو یوں ہم نے پھر 18 صورتیں پوری ہماری ہو جائیں گی۔ اب یہ جو صورتیں ہم 18 پڑھ رہے ہیں تو صفحہ نمبر جو 107 ہے ہمارا، جو ہم نے 107 اس سب کتاب کا ہم نے پڑھ لیا ہے، تو وہاں پر ہم نے جو سبق پڑھا ہے، سبق نمبر ہم نے ریکارڈ جو کیا تھا وہ 37 تھا، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 107 ہے اور اس کا سبق نمبر ہمارا کیا بنا تھا 37۔ وہاں پر اضافت کی تقسیمات بیان کی گئی تھی، اضافت معنویہ ہوگی، اضافت لفظیہ ہوگی۔ اضافت معنویہ پھر اس کی 3 قسمیں وہ آپ نے پڑھی ہوئی ہیں۔ اضافت معنویہ فائدہ کیا دیتی ہے؟ تعریف کا فائدہ دیتی ہے، یعنی معرفہ بنا دیتی ہے، اگر معرفہ نہیں بناتی تو پھر وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ ساری ڈیٹیل آپ نے وہاں پر پڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اضافت معنویہ کا کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہے کہ یا تو معرفہ بنا دیتی ہے یا نکرہ مخصوصہ بنا دیتی ہے، تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اسی سبق کے اندر پڑھا تھا کہ اضافت لفظیہ بھی ہوتی ہے، یعنی صفت کا صیغہ ہے، صیغہ صفت ہے، یعنی اسم فاعل کا، اسم مفعول یا اسم تفضیل یا صفت مشبہ کا۔ تو جب یہ آگے اس کی اضافت ہوتی ہے تو اس وقت بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ اب اضافت لفظیہ یہ وہ فائدہ تو نہیں دیتی جو پہلی میں نے اضافت بیان کی ہے نا، یعنی اضافت معنویہ جو ہے کہ وہ تو معرفہ یا تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، لیکن جو اضافت لفظی ہے یہ ایسی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ تو اس کا نام ہی چونکہ واضح ہے کہ اضافت لفظیہ، یعنی لفظوں کے اندر ہی اضافت کا ہوتی ہے، یعنی لفظوں کے اندر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ کس انداز میں فائدہ ہوتا ہے؟ تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ صیغہ جو صفت ہے تو اس کی بنا پر کہتے ہیں، یعنی یہ جو اضافت لفظیہ کی بنا پر یا تو تنوین حذف ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تنوین حذف ہو جائے گی، یا پھر تنوین کے قائم کام جو ہے، مطلب نون تثنیہ یا نون جمع ہو گیا، یہ گر جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس کا فائدہ۔ یا پھر کہتے ہیں کہ جو اس کا معمول ہے
تو اس سے جو ضمیر ہے وہ حذف ہو جائے گی اور اس کی وجہ سے وہ ضمیر مستر ہو جائے گی اس کے اندر. وہ ساری ڈیٹیل آپ نے وہاں پر پڑھی نہیں یاد آپ کو, اس کو سبق دوبارہ ایک دفعہ دہرائیے گا. پھر اسی طرح جو معمول کے اوپر الف جو اضافہ جو ضمیر ہوگی اس کو حذف کر کے اس کے اوپر الف لام داخل کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اوپر دیگر جو ڈیٹیل ہے وہ وہاں پر موجود ہے. الغرض مختصر یہ ہے کہ جو اضافت لفظیہ ہے تو یہاں پر یہ جو صفت کا صیغہ ہے, اور اضافت لفظیہ کے اندر بھی چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ صفت کا صیغہ ہی اپنے معمول کی طرف آگے اس کا عمل ہوتا ہے, تو یہاں پر بھی اضافت لفظیہ والی صورتیں پائی جا رہی ہیں. تو اضافت لفظیہ کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کو کلیئر ہوگا تب ہی یہ آگے والی جو صورتوں پر حکم لگایا جا رہا ہے تو یہ آپ کو سمجھ آئیں گی, ٹھیک ہے. تو اضافت لفظیہ کی جو ڈیٹیل ہے اس کو ضرور پڑھیے گا. میں نے بھی کچھ نہ کچھ جو میرے ذہن میں ابھی آئی خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے رکھا, ٹھیک ہے. تو اب اضافت لفظیہ جہاں پر وہ کام دیری ہوگی تو وہاں تو اس کے اوپر اچھا حکم لگ جائے گا, اور اگر اضافت لفظیہ وہاں پر صحیح عمل نہیں کر رہی ہوگی, اس کی جو شرائط ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہوں گی, تو وہاں پر وہ صورت اسی طرح کا حکم لگائے گی, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب صفحہ نمبر 107 جو ہم نے پڑھا سبق نمبر 37 کے حوالے سے میں نے عرض کر دیا کہ وہاں پر اضافت معنوی اور اضافت لفظیہ کی ڈیٹیل بیان کی گئی تھی. اضافت لفظیہ کا یہاں پر ابھی ذکر ہونے والا ہے, اس کا ابھی آگے اجراء کے طور پر ہم لیں گے. اسی طرح یہ جو الحسن الوجہ والی صورت ہے, اسی طرح یہ صفحہ نمبر 124 پر سبق نمبر ہمارا 43 تھا, تو وہاں پر جو عطف بیان کے اندر ایک شعر آیا تھا انا ابن الطارق البکری بشرین, تو اب وہاں پر بھی جب حل کیا گیا اس شعر کو تو اس وقت بھی اس سبق کا سہارا میں لینا پڑا. یہ جو 18 صورتیں ہیں مسائل کی, تو یہ جو صیغہ صفت یہاں پر اضافت والی صورت ہے تو یہ اس سبق کی بنا پر ہی وہ ہمارا شعر حل ہوا تھا. اگر آپ نے سبق وہ پڑھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ فلاں کی مناسبت سے اس کو مانا گیا ہے. تو بہرحال آئیے ہم ان کی جو ڈیٹیل ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں کہ انہوں نے آگے کیا فرمایا ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ منہا ممتنع, تو اب یہ اوپر کہا نا کہ یہ مسائل 5 قسموں پر ہے, تو منہا یہ من تبعیدیہ کہہ لیں کہ ان 5 میں سے بعض یہ ہیں, ٹھیک ہے. مطلب ایک صورت یہ ہے کہ ممتنع والی صورت, تو یعنی 18 صورتوں میں سے 2 صورتیں یعنی 2 مسئلے ممتنع ہیں, یعنی وہ جائز نہیں ہیں. ان میں سے ہم ابھی متن کی صورت میں دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو ان 18 صورتوں میں جو نقشے کے اندر مثالیں بیان کی گئی نا, تو ان کے اندر یہ بھی ہیں. ہم ادھر سے سمجھیں گے تو پھر وہاں پر ہم حکم لکھ دیں گے اپنے نقشے کے اندر کہ یہ چیزیں متن کے اندر انہوں نے بیان کی تھی. تو وجہ بھی انہوں نے حاشیے کے اندر بھی اس صفحے کے اور اگلے صفحے پر یہاں پر حاشیے میں ساری ڈیٹیل مثالوں کے ساتھ سارا کچھ بیان کیا ہوا ہے کہ کس انداز میں ہے, لیکن آپ نے سمپل اس کو سمجھنا ہے. یہ اضافت لفظیہ والا آپ نے ذہن میں کلیئر کرنا ہے پہلے. بہرحال منہا ممتنع الحسن وجہ والحسن وجہہ. اب ممتنع والی جو 2 صورتیں انہوں نے 18 میں سے بیان کی ہیں, 2 صورتیں یا 2 مسائل کہہ لیں, ان میں سے جو پہلی صورت اور پہلی مثال انہوں نے ذکر کی ہے اس کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ کس خامی کی وجہ سے, کس کمی کی وجہ سے اس کو اس ممتنع والی کیٹیگری کے اندر بیان کیا گیا ہے. اچھا جی, تو اضافت لفظیہ کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. تو الحسن یہ ہے صیغہ صفت, یہ اپنے معمول کی طرف مضاف ہے, ٹھیک ہے. اب اس کی اضافت اس کی طرف ہے, لفظی طور پر اضافت ہے. تو اب یہاں پر اضافت لفظیہ کا فائدہ کیا ہے؟ تخفیف کا فائدہ, کیونکہ اس نے نہ تو معرفہ بنانا ہے نہ ہی تخصیص کا فائدہ دینا ہے, بلکہ اس نے تو لفظوں کے اندر ہی تخفیف کرنی ہے. اور لفظوں میں تخفیف ہوئی ہے یا نہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ الحسن وجہ, اب یہاں پر دیکھیں الحسن اس کے اوپر الف لام آ گیا, ٹھیک ہے. اب اضافت معنویہ کے اندر مضاف پر الف لام نہیں آتا, لہٰذا جب اضافت معنویہ میں نہیں آتا تو اس میں چونکہ آیا ہوا ہے تو لہٰذا یہ درست نہیں ہے, ٹھیک ہے. اضافت معنویہ میں الف لام نہیں آتا, آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اضافت معنویہ کے اندر مضاف پر الف لام نہیں آتا. تو یہ چونکہ اضافت لفظیہ ہے تو لفظیہ پر الف لام آیا ہوا ہے, چونکہ معنویہ میں نہیں آتا تو لہٰذا یہاں پر آیا ہوا ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسری مثال, اب اس وجہ سے یہ پہلی صورت ناجائز ممتنع والی
قرار دی گئی ہے کہ یہاں پر الف لام مضاف پر آیا ہوا ہے. اچھا جی، اور پھر دوسری صورت کہتے ہیں الحسن وجہہ. اب یہاں پر کیا ہے، اب یہاں پر بھی دیکھیں کہ الحسن مضاف ہے، اس کے اوپر الف لام آیا ہوا ہے، اور جو تنوین گری ہے یہ اضافت کی وجہ سے نہیں ہے. ایک تو تھا نا کہ اضافت لفظیہ یہ ہے کہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، تنوین گرا دیتی ہے، یا نون تثنیہ ہے یا نون جمع ہے، یہ جو قائم کام ہوتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. تو اب یہاں پر حسن سے الحسن جو تنوین گری ہوئی ہے، یہ تنوین اضافت کی وجہ سے، یہ تخفیف کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو الف لام کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، تو مضاف پر الف لام آیا ہے تو اس وجہ سے تنوین کو ایک مطلب گرائی گئی ہے. تو یہ الحسن مضاف پر الف لام آ گیا، ایک یہ خرابی ہوگی. دوسرا یہ کہ وجہ ہی جو اس کا معمول ہے حسن کا اور اضافت ہو رہی ہے اس کی طرف، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وجہ ہی کی جو ضمیر ہے، ہاں ضمیر ساتھ، یہاں پر اس کو حذف کر کے یہ مستتر کر دی جاتی اور پھر اس کے اوپر الف لام آ جاتا الحسن الوجہ. ٹھیک ہے، یوں ہوتا تو پھر تو کام چل جانا تھا، لیکن یہاں پر یہ نہ مضاف میں تخفیف ہوئی ہے اور نہ ہی مضاف الیہ میں ہوئی ہے، لہٰذا یہ جو اضافت ہے یہ فضول ہے، بیکار ہے، بالکل کسی کام کی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ خرابی چونکہ ان دونوں میں پائی جا رہی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ان دونوں صورتوں کو ممتنع کے اندر شامل کیا گیا، ممتنع کے اندر ان کا حکم لگایا گیا کہ یہ اضافت جائز نہیں ہے، ممتنع ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ وجہ وہی کہ اضافت لفظیہ ان کے اندر پائی جا رہی ہے، اور اضافت لفظیہ کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لفظوں کے اندر کوئی بھائی ہولا پن آ جائے، کوئی ہلکا سا مطلب وزن ہلکا ہو جائے، لیکن ان کی وجہ سے تو کوئی معاملہ ہلکا ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح خرابی پائی جا رہی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ مطلب درست نہیں ہے. تو لہٰذا صفت مشبہ کی 18 صورتوں میں سے 2 صورتیں ممتنع کے اندر گئی چلیں، اور بقیہ کتنی رہ گئی؟ 16. اچھا، تو ان میں سے ایک صورت مختلف فی ہے، کہتے ہیں حسن وجہہ. اب یہ صورت دیکھیں آپ، حسن یہ تنوین تھی اس کے اوپر. ٹھیک ہے، تو حسن سے تنوین گرائی، حسن ہو گیا، اور وجہہ. اب یہاں پر بھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الوجہی ہوتا، جس طرح کہ الحسن وجہی جو ممتنع والی دوسری صورت تھی اس کے اندر جو بیان کیا گیا تھا نا کہ الوجہی ہونا چاہیے تھا، تو بہترین ہو جاتی، بچت ہو جاتی تخفیف والی صورت کی وجہ سے، لیکن یہ چونکہ یہاں پر نہیں ہے. تو اب یہاں پر دیکھیں حسن سے تو تنوین گرا دی گئی، ایک تو چلو مضاف کے اندر ہوا معاملہ آسان. ٹھیک ہے، وجہی اس کے اندر ضمیر باقی ہے. ٹھیک ہے، تو اب جنہوں نے کہا نا کہ مطلب اب مختلف فی یعنی اختلافی صورت ہے ہی اسی وجہ سے کہ جو صیغہ صفت ہے اس کے اندر تو ہوئی ہے اور جو معمول ہے اس کے اندر نہیں ہوئی. تو جنہوں نے کہا ہے کہ یہ صورت ٹھیک ہے، چلو جی کام چل جاتا ہے، مطلب جائز ہے، مطلب کیونکہ مضاف میں تو ہوئی نا، یعنی صیغہ صفت کے اندر تو ہوئی نا تخفیف، تو لہٰذا ان کے نزدیک تو یہ ٹھیک ہے. اور جن کے نزدیک صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کا جو معمول ہے وجہی، تو اس کی جو ضمیر ہے ہاں ساتھ میں، اس کو ہٹا کر حذف کر کے اس کی جگہ پر ہونا چاہیے تھا کہ حسن الوجہی. تو یہ نہیں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے ناجائز ہے. تو جو ناجائز کہتے ہیں ان کی اپنی دلیل ہے کہ الوجہی ہونا چاہیے تھا، اور جو کہتے ہیں کہ جائز ہے وہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی ادھر نہیں ہوا تو چلو ادھر تو ہوا نا، حسن کی تنوین کو حذف کر دیا گیا، اتنا تھوڑا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو چلو فائدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے یہاں پر کیا ہے کہ اس کو اختلافی صورت کے اندر بیان کر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو 18 صورتوں میں سے 2 صورتیں ممتنع والی ہوگی اور ایک صورت کون سی ہوگی؟ یہ جو اختلافی صورت ہے. وہ کیوں؟ وہ میں نے عرض کر دیا کہ مضاف کے اندر تو فائدہ ہوا ہے لیکن مضاف الیہ میں نہیں ہوا. تو جن کے نزدیک جائز ہے وہ کہتے ہیں کہ مضاف میں ہوا ہے، جن کے جائز نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ مضاف الیہ میں مطلب ضمیر کو حذف کر کے اس کے اوپر الف لام نہیں لے کے آئے. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ان کا رولا تھا. آگے جو بقیہ رہ گئی ہیں 15 صورتیں، 18 میں سے 3 یہ گئیں. تو یہ جو نقشہ ہے آپ نے جو اسکرین شاٹ لیا ہوا ہے تو اس میں سے آپ دیکھ لیجئے گا کہ کون کون سی صورتیں یہ کہاں کہاں پائی جا رہی ہیں. جہاں جہاں پائی جا رہی ہیں اس کے آگے آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے، کہ یہ صورتیں مطلب ممتنع والی 2 صورتیں ہیں اور یہ ایک صورت اختلاف والی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب رہ گی بقیہ 15
کہتے ہیں والبوا کی احسن ان کان فیہ ضمیر واحد وحسن ان کان فیہ ضمیران وقبیح ان لم یکن فیہ ضمیر. اچھا یہاں تک یہ جو آگے بات آ گئی اور بالکل سمپل ہے، اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں، اس سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا، لیکن اس کے پیچھے ایک قاعدہ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. پہلے اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں. کہتے ہیں اور باقی یعنی بقیہ جو 15 رہ گئی ہیں، کہتے ہیں احسن وہ بہترین ہیں. کب؟ کہتے ہیں ان کان فیہ ضمیر واحد، اگر اس میں ایک ضمیر ہو، خواہ وہ صیغہ صفت مشبہ میں ہو یا جو آگے معمول ہے اس کے اندر ہو، یعنی صرف ایک ہی ہونی چاہیے، یا صفت مشبہ میں ہو آگے نہ ہو یا آگے ہو اس میں نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ کیسے ہوگی، ضمیر کیسے پہچانیں گے، بس ضابطہ سے وہ آگے بیان کریں گے. لیکن فی الحال ذہن میں یہ رکھیں کہ 15 میں سے 9 صورتیں ایسی بنیں گی جو احسن قرار پائیں گی. ٹھیک ہے، اور وہ کون سی ہوں گی؟ ان میں صرف ضمیر ایک ہی ہوگی، خواہ وہ صفت مشبہ کے اندر ہو یا آگے ہو، یعنی ایک ہی صرف ضمیر ہوگی. اور حسن صورت، احسن مطلب بہترین، ایکسیلنٹ، اور گڈ یعنی حسن بھی ہیں. کون سی؟ کہتے ہیں ان کان فیہ ضمیران، اگر اس کے اندر 2 ضمیریں ہوں. وقبیح، اور کبھی صورت یعنی وہ مسائل میں سے جو 15 میں سے جو کچھ کبھی بھی ہوں گی، تو کہتے ہیں ان لم یکن فیہ ضمیر، اگر اس میں کوئی بھی ضمیر نہ ہو. ٹھیک ہے، اچھا اب 15 میں سے 9 تو ہو جائے گی احسن، اور 2 ہو جائیں گی حسن، اور 4 ہو جائیں گی کبھی. اب وہ ذہن میں بات بٹھائیں کہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ کس بنا پر یہ سارا رولا بنا ہوا ہے. تو آپ ذہن سے رکھیں کہ یہ جو صفت مشبہ ہوگا نا ان صورتوں میں، یہ جو ابھی آگے آ رہی ہیں، تو ان صورتوں میں یہ جو صفت مشبہ ہے تو اس کا جو جملہ بنے گا وہ شبہ جملہ بنے گا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب جب پیچھے ہم نے کسی ترکیب کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنا ہے تو یہ شبہ جملہ ہو کر پیچھے تعلق اس کا بنے گا. تو شبہ جملہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ تعلق جوڑنے کے لیے ایک ضمیر، رابطہ، ربط ہونا ضروری ہے. تو رابطہ تو اس کی ڈیٹیل ہے کہ کس طرح ربط ہوتا ہے، لیکن ضمیر کے طور پر ہم ابھی لیں گے اس کو، کیونکہ ابھی ہماری بات اسی طور پر ہے. تو شبہ جملے کو جب ہم نے پیچھے ملانا ہے تو اس کے ساتھ ربط ضروری ہے. مثال کے طور پر خبر کے طور پر لینا ہے تو مبتدا کے مطابق اسی طرح ضمیر، اسی طرح صفت ہے تو اسی طرح دیگر 2 چیزیں جس انداز میں ترکیب بن رہی ہوگی اسی طرح آپ نے اس کو لینا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہونا ضروری ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ربط جوڑنے کے لیے ایک ضمیر ہی کافی ہوتی ہے اور اسی کی ہی ضرورت ہے. تو ایک ہی ہونی چاہیے اور اسی کی ضرورت ہے، اور وہ پائی جائے تو جناب کام پورا ہو گیا. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ احسن ان کان فیہ ضمیر واحد، بقیہ 15 میں سے احسن ہوں گی. کون سی؟ کہتے ہیں اگر اس کے اندر ایک ضمیر ہو. تو اب چونکہ ایک ہی چاہیے اور اسی سے کام پورا ہو جانا ہے ضمیر کے ساتھ، چونکہ ہمیں ربط ملانا ہے، ربط جوڑنا ہے، تو ربط کے لیے ایک ضمیر کافی ہے اور اسی کی ضرورت ہے. تو جب وہ پائے گی تو لہٰذا کام پورا ہو گیا، تو لہٰذا وہ بہترین صورت قرار پائے گی کہ جس کے اندر ایک ضمیر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ شبہ جملہ ہوگا، جب اس کا تعلق جڑنا ہے تو ایک ضمیر کے ساتھ اس کا ربط پورا ہو جائے گا. اور اگر 2 ضمیریں ہونا تو ایک سے کام ہے، ایک ہی ضرورت ہے اور ایک ہی ہونی چاہیے تاکہ اسراف نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اگر 2 ہو جائیں تو چونکہ چاہیے تو ایک تھی لیکن ایک ایکسٹرا ہوگی، تو اس کو پھر ہم نے احسن سے نکال کر حسن کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اتنی ٹھیک نہیں ہے جتنی احسن تھی، کیونکہ اس کے اندر تو مطلب پورا کام ہوا، لیکن اس کے اندر ایک تھوڑی سی زیادہ ہوگی، تو لہٰذا اس کو حسن کا درجہ دے دیا گیا. اور بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر جناب ضمیر ہی نہیں ہے، تو چونکہ ربط ضروری ہے پیچھے جوڑنے کے لیے، تو لہٰذا جب ربط ہی نہ رہا، رابطہ ہی نہ رہا، ضمیر ہی نہ رہی، عائد ہی نہ رہی، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ پھر یہ کبھی صورت ہو جائے گی. یعنی ایسے جملے کا کیا فائدہ کہ جس کا پیچھے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کوئی ناتا ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی اس کو جانتا پہچانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا جس کے ساتھ کوئی بھی ضمیر نہیں ہے، نہ صفت مشبہ میں ہے نہ اس کے معمول میں ہے، تو لہٰذا وہ صورت کس کے اندر آ جائے گی؟ وہ کبھی صورت کے اندر آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو 2 صورتیں ممتنع والی ہوئی، ایک مختلف فی والی ہوئی، 9 صورتیں ہوئیں یہ جو احسن والی ہیں کہ جس کے اندر صرف ایک ضمیر ہے، اور 2 صورتیں ہیں حسن والی. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں حاشیے کے اندر انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں، والبواقی کا جو حاشیہ ہے، اسی طرح حسن والے حاشیے کے اندر، کبھی والے حاشیے کے اندر یہ ساری چیزیں انہوں نے مینشن کی ہوئی ہیں. اچھا جی، آگے والا ضابطہ پڑھنے کے بعد میں نقشے کی طرف آؤں گا.
تاکہ وہاں پر ہم نے جتنی جتنی گنتی میں نے بھی عرض کی ہے وہ ساری ہم نے پوری کرنی ہے کہ آیا کہ پوری پائی بھی جا رہی ہیں یا نہیں. اچھا یہ ضمیر ایک ہے یا دو ہیں یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی ضمیر جو ابھی ذکر ہوا تو اس کا قاعدہ بھی کوئی بیان کر دیا جائے. کہتے ہیں وَالضَّابِطَةُ أَنَّكَ مَتَى رَفَعْتَ بِهَا مَعْمُولَهَا فَلَا ضَمِيرَ فِي الصِّفَةِ وَمَتَى نَصَبْتَ أَوْ جَرَرْتَ فَفِيهَا ضَمِيرُ الْمَوْصُوفِ. کہتے ہیں کہ اور ضابطہ اور قانون، ضابطہ ایک اصول، کہتے ہیں بے شک تو جس وقت اس کے ذریعے اس کے معمول کو یعنی صفت مشبہ کے ذریعے اس کے معمول کو رفع دے گا، یعنی جس وقت تو صفت مشبہ کے ذریعے اس کے معمول کو رفع دے گا تو صفت مشبہ فلا ضمیر فی الصفۃ، تو صفت مشبہ میں کوئی ضمیر نہیں ہوگی کیونکہ اس کا فاعل تو سامنے موجود ہے. جس طرح کہ وہ پیچھے ہم نے مثالیں پڑھی ہیں نا جو شروع والی مثال کے اندر الحسن وجہہ، تو جب اس کا جو معمول ہی مرفوع ہے تو اس کے اندر پھر ضمیر نہیں نکلے گی کیونکہ وہ سامنے اس کا فاعل موجود ہے. اور جب تو نصب دے گا یا جر دے گا یعنی یہ جو صفت مشبہ ہے اس کی وجہ سے، تو متا نصبتا و جررتا، جس وقت تو نصب دے گا یا جر دے گا ففیہا ضمیر الموصوف، تو اس میں موصوف کی ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے کہتے ہیں زید حسن وجہہ. اب یہ جو صورت ہے تو یہ جو پچھلی صورتیں آئی تھیں ممتنع والی مختلف فی والی صورت، یہ اس کے اندر اس کی مثال یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہے زید حسن وجہہ. اچھا جی، اب یہ تو تھا ان کا اصول کہ کس انداز میں کب ضمیر مطلب اس کے اندر موجود ہوگی. تو جب مرفوع ہوگا معمول تو وہ موجود اس کے اندر صفت مشبہ کے اندر موجود نہیں ہوگی، دوسری صورت کے اندر یہ موجود ہوگی. اچھا اب آئیے اس نقشے کی طرف. اب ہم نے غور کرنا ہے، دو صورتیں تو کلیئر ہوگی نا، ممتنع دو جو صورتیں ہیں اور ایک صورت جو مختلف عنوی ہے. تو جو شروع والا ہم ایک طرف سے پکڑتے ہیں سب کو دیکھتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح اس کے ساتھ لکھتے چلے جاتے ہیں. تو آپ نے یہ لکھتے چلے جانا اپنے ساتھ الحسن وجہہ. اب اس کے اندر کیا ہے؟ صرف ایک ہی ضمیر ہے، وہ بھی اس کے معمول کے اندر ہے، وجہہ کے ساتھ جو ضمیر ہے ہاں ضمیر ایک ہی ہے، تو لہٰذا ایک اس کے اندر آئے گی، جس کے اندر ایک ہو وہ احسن ہے. ٹھیک ہے، تو نمبر ایک میں جو پہلا جز تھا الحسن وجہہ، تو اس کے اندر رزلٹ کیا نکلا، حکم کیا نکلا؟ احسن. اس سے آگے آ جائے لیفٹ طرف الحسن الوجہ. اب اس کے اندر ضمیر کتنی ہے؟ الحسن، اس کے اندر الوجہ، تو ان دونوں میں کسی کے اندر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ کبھی ہے. اچھا جی، الحسن وجہ یہ بھی کبھی ہے کیونکہ دونوں کے اندر ضمیر نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا میں جلدی کرتے چلا جا رہا ہوں. الحسن وجہہ، اب اس کے اندر آپ نے ضمیر دیکھنی کہ ہے یا نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھیں الحسن، تو اب اس کے اندر ہے یا نہیں ہے وہ اصول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر اس کا جو معمول ہے وہ منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا اس وقت کیا ہوگی؟ اس کے اندر ضمیر ہوگی. تو الحسن وجہہ یہ منصوب والی جو صورتیں میں پڑھ رہا ہوں تو اس کے اندر وجہہ اس کو منصوب پڑا ہے، تو پتہ چلا کہ اس کا جو پیچھے صفت مشبہ ہے اس کے اندر بھی ضمیر ہے، تو اسی وجہ سے تو یہ وجہہ بنا ہے. تو لہٰذا اس کے اندر دو ضمیریں چونکہ ہوگی، ایک تو وجہہ کے ساتھ اٹیچ ہے ہا ضمیر، دوسرا الحسن کے اندر ہے، تو لہٰذا یہ حسن قرار پائے گی. ٹھیک ہے، الحسن الوجہ. اچھا، تو اس کے اندر ہے کتنی؟ تو اب اس نے نصب دیا ہے معمول کو، اور الوجہ کے اوپر الف لام ہے، وجہ ہا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے صرف الحسن کے اندر جو ضمیر ہے وہی ہے، الوجہ کو اس نے نصب دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ احسن ہوگی، صرف ایک ضمیر ہے اس کے اندر. اچھا، نمبر دو کا تیسرا جو پوائنٹ ہے الحسن وجہن. اب اس کے اندر آپ نے غور کرنا ہے کہ کتنی ہے. الحسن وجہن، وجہن منصوب ہے، تو لہٰذا وجہہ نہیں ہے بلکہ وجہن ہے، تو لہٰذا وجہن کے ساتھ ضمیر نہیں ہے، یہ منصوب ہے لیکن الحسن کی وجہ سے منصوب ہے، اس نے رفع دیا. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ضمیر جو موجود ہے، ٹھیک ہے، مستتر ہے، تو لہٰذا یہ احسن ہوگی. اچھا جی، الحسن وجہہ. اب یہ جو صورت ہے تیسری اضافت والی، تو یہ تینوں صورتیں آگے اضافت والی آ رہی ہیں. تو الحسن وجہہ یہ تو ممتنع والی صورت ہم نے کلیئر پہلے ہی کر لی. ٹھیک ہے، وجہ وہی کہ الحسن
اس کے اوپر الف لام آ گیا، ٹھیک ہے، اور وجہ ہی، اب اس کے اوپر جو الف لام آیا ہے تو الف لام کی وجہ سے اس کی تنوین حذف ہوئی ہے، وجہ ہی، تو اس کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الوجہ ہی ہو جاتا، کہ اس کی ضمیر کو ہٹا دیا جاتا تو اس کی جگہ الف لام آ جاتا، لیکن چونکہ نہ مضاف کے اندر یعنی صیغہ صفت کے اندر جو مضاف ہے اس کے اندر تخفیف ہوئی، اور نہ ہی اگلے جو معمول ہے اس کی طرف بھی یعنی اس کے اندر بھی جو تخفیف ہے نہیں ہوئی، تو جب جو اضافت لفظی ہے اور اس کے اندر وہ فائدہ ہی نہیں، وجہ ہونا چاہیے تھا، تخفیف ہونی چاہیے تھا لفظوں میں، جب وہ نہیں ہوئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہوئی، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ ممتنع ہے۔ اچھا، الحسن الوجہ، تو اب اس کے اندر وہ اصول ذہن میں رکھیں جو ابھی ہم نے پڑھا ضابطہ والا، کہ اس کے اندر کیا بیان کیا گیا تھا کہ جب تو نصب دے گا یا جر دے گا تو ضمیر اس کے اندر موصوف کی ضمیر اس کے اندر ہوگی، تو اب ہم نے الوجہ ہی کو جر تو دیا، اور الوجہ ہی بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ضمیر ہوتی، ٹھیک ہے، صرف الوجہ، وجہن کے ساتھ جو الوجہ کے ساتھ ہا ضمیر ہے تو یہ ضمیر نہیں ہے، یہ وجہن جو چہرہ کے معنی میں لفظ ہے وجہن، تو یہ اس کے ساتھ آخر میں وجہن آتا ہے، ہا آتی ہے، ٹھیک ہے، تو کہیں یہ اس شبے میں نہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ تو ضمیر ساتھ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو الحسن کے اندر ضمیر ہے تو لہٰذا یہ صرف ایک ہی ضمیر ہے اس مثال کے اندر، تو لہٰذا یہ احسن ہوگی۔ الحسن وجہ، یہ ممتنع والی صورت ہے، اس کی بھی وجہ بیان کر دی، پھر عرض کر دیتا ہوں کہ الحسن وجہ، اب یہ ہے اضافت لفظی، تو الحسن اضافت لفظی کے اندر جو صیغہ صفت ہے، صفت مشبہ ہے، یہ مضاف ہو رہا ہے، اس کے اوپر الف لام آیا ہوا ہے، تو چونکہ اضافت مانویہ کے اندر مضاف پر الف لام نہیں آتا تو لہٰذا اس پر بھی نہیں آنا چاہیے، نہیں آ سکتا، تو لہٰذا یہ ممتنع والی صورت کے اندر اس کو ڈال دیا گیا۔ اچھا، یہاں تک ہماری جو الف لام کے ساتھ صفت مشبہ ہو تو اس کے طور پر جو 9 صورتیں بنتی تھی اس کا ہم نے حکم ذکر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آئیں اضافت جو صفت مشبہ ہو وہ الف لام کے بغیر ہو، پھر اس کی جو 9 صورتیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو ان کے اوپر ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ کون کون سی صورت ہے، تو کیا کیا اس کے اندر پایا جا رہا ہے، تو حکم کیا لگے گا۔ اچھا جی، پہلی صورت نمبر 4 کے طور پر حسن وجہ، اب اس میں دیکھیں وجہ یہ جو آخر میں سا ضمیر ہے صرف ایک ہی ضمیر ہے، وجہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ احسن کے اندر آ جائے گا، حسن الوجہ، تو اب ان دونوں میں سے کسی میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کبھی ہے، حسن وجہ ان کے اندر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں مثالوں کے اندر نہیں ہے تو لہذا یہ کبھی ہے، اللہ اکبر۔ اچھا جی، نمبر 5 پہ آ جائیں، حسن وجہ، اب اس کے اوپر وہ ضابطہ ذہن میں رکھیں جو آخر میں پڑھا تھا، تو اس کی بنا پر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حسن ان کے اندر ضمیر ہے جس نے وجہ کو نصب دیا، تو اب جب اس کے اندر ہے اور ساتھ میں وجہ کے ساتھ بھی ہے لہذا اس کے اندر 2 ضمیریں ہوگی، لہذا 2 ضمیریں ہیں تو یہ حسن کے اندر جائے گی۔ اچھا، اگلی صورت آ جائیں، حسن الوجہ، تو اب الوجہ پہ غور کریں، الوجہ منصوب ہے، ٹھیک ہے، لیکن منصوب تو ہے لیکن اس کے ساتھ ضمیر نہیں ہے ایکسٹرا، الوجہ نہیں ہے، صرف الوجہ ہے، تو لہذا پتہ چلا کہ اس کو جو نصب دیا ہے اس کے اندر ضمیر ہے حسن ان کے اندر، تو لہذا یہ ایک ہی ضمیر ہے تو یہ احسن ہوگی۔ اچھا جی، حسن وجہن، اب اس کے اندر آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ کتنی ضمیریں ہیں، وجہن اس کے یہ تو ہے منصوب، اور وجہ نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ ضمیر نہیں ہے، وجہن یہ اکیلا ہے، وجہن چہرے کے معنی میں، تو یہ منصوب ہے تو یہ نصب دیا حسنون نے، تو لہٰذا پتہ چلا اس ضابطے کی بنا پر کہ ضمیر اس کے اندر ہے، وجہن کے ساتھ ضمیر ہے نہیں، نظر ہی نہیں آ رہی، تو لہٰذا اس کے اندر ہے جس نے اس کو نصب دیا، تو لہٰذا یہ احسن ہوگا۔ اچھا جی، چھٹی جو صورت ہے اس کے اندر آئیں، کہتے ہیں حسن وجہہ، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اختلاف والی صورت کے اندر ہم نے اس کو پڑھ لیا، ٹھیک ہے، اس کو دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں اس کی وجہ کو کہ یہ اختلافی صورت کیوں ہے، کہ حسنن یہ اصل میں حسنن تھا اور وجہہ، تو حسنن کی تنوین کو ہٹا دیا، حسنو کر دیا، تو یہ حسنو تنوین جو حذف ہوئی ہے یہ اضافت کی وجہ سے ہوئی ہے، تو وجہہ اب یہاں پر فائدہ نہیں ہوا، صرف مضاف میں فائدہ ہوا ہے لفظی طور پر، ٹھیک ہے، اضافت لفظیہ کے طور پر صرف اس جو صفت مشبہ کا صیغہ ہے
تو اس کا تنوین حذف کیا گیا ہے، تو صرف اس کی تنوین حذف کر کے جو ایک اس کے دمہ اوپر باقی ہے، تو کہتے ہیں کہ جن کے نزدیک کہتے ہیں یہ جائز ہے صورت، مثال یہ جائز ہے، یہ صورت جائز ہے، تو ان کے نزدیک دلیل کیا ہے کہ بھائی چلو سارا فائدہ نہیں ہوا تو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوا نا، کہ صرف مضاف میں ہی یہ جو اضافت کا فائدہ ہو گیا کہ اس نے تنوین گرا دی، ٹھیک ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں تو چلو ہو گیا، لیکن ہونا چاہیے تھا کہ جناب من کل الوجوہ ہوتا، یعنی الوجہ ہی ہوتا، حسن الوجہ ہی، یعنی یہ وجہ ہی کی جو ضمیر ہے اس کو حذف کر دیا جاتا، مستر کر دیا جاتا حسن کے اندر، اور الوجہ ہی ہو جاتا، ٹھیک ہے، اس کی جگہ الف لام آ جاتا۔ تو ان کی اپنی دلیل ہے، ان کی اپنی دلیل تھی، تو اس بنا پر یہ مختلف فی کے اندر آئے گا۔ پھر اگلی صورت کے اندر آ جائیں، سیکنڈ لاسٹ کے اندر کہتے ہیں حسن الوجہ ہی۔ اب اس کے اندر آپ نے اسی ضابطے کی بنا پر دیکھنا ہے کہ یہ ہے مجرور صورت الوجہ ہی، اور اس کے ساتھ ضمیر بھی نہیں ہے، تو جب مجرور ہے ضمیر بھی نہیں ہے تو پتہ چلا کہ یہ پیچھے اس کے اندر ضمیر مستر ہے جس کی بنا پر یہ سارا رولا ہے، تو لہذا یہ احسن کے اندر جائے گی کیونکہ ایک ہی ضمیر ہے، وہ بھی اسی کا صفت کے اندر۔ اچھا جی، آخری جو مثال ہے کہتے ہیں حسن وجہن۔ اب وجہن کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اس ضابطے کے طور پر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وجہن مجرور ہے اور اس کے ساتھ ضمیر بھی نہیں ہے، تو وہاں پر ہم نے یہی پڑھا تھا کہ متا نصبتا او جررتا ففیہا ضمیر الموصوف، تو جب تو نصب دے یا جر دے تو ضمیر کی موصوف اس میں ہوگی، تو یہاں پر اس کے اندر ضمیر ہے، ٹھیک ہے، تو آخری دونوں صورتیں احسن کی ہوں گی، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ہی ضمیر موجود ہے، ایک ہی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ الگ الگ طور پر میں نے سب کا حکم تو بیان کر دیا، اب آئیں ہم کاؤنٹ کریں کہ آیا کہ 18 صورتیں پوری ہو بھی گئیں یا نہیں۔ دو صورتیں تو سمپل سی نا، ایک مختلف فی جو صورت ہے ایک تو یہ ہوگی، اور ممتنع جو دو صورتیں تھیں وہ بھی کلیئر ہوگی، نمبر 3 کی پہلی اور تیسری، یعنی حالت الحسن وجہہ والی صورت اور الحسن وجہن والی، ٹھیک ہے، تو یہ دو صورتیں ممتنع، یہ 3 صورتیں ہوگی، بقیہ رہ گئی 15 صورتیں، ٹھیک ہے۔ تو 15 میں سے ہم نے پہلے سب سے گن لیتے ہیں جو 2 تھی حسن والی، ٹھیک ہے، تو حسن والی 2 صورتیں وہ کہاں کہاں پائی جا رہی ہیں؟ نمبر 2 پر پہلا جو پوائنٹ ہے الحسن وجہہ، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ حسن صورت۔ پھر آ جائیں آپ نمبر 5 والی صورت میں، تو نمبر 5 والی صورت میں پہلا جو جز ہے حسن وجہہ، ٹھیک ہے، تو یہ دوسری صورت مطلب حسن والی، تو حسن کی بھی پوری ہوگی کیونکہ حسن کی بھی 2 ہی صورتیں تھیں، تو 3 اور 2 5 ہو گئی، ٹھیک ہے۔ 5 اب آئیں جو 4 تھیں، یہ جو کبھی والی، کبھی کو ہم نے دیکھنا، کبھی ہم نے بنائی تھی نمبر 1 والا جو ہے، تو اس کی جو دوسری اور تیسری مثال ہے الحسن الوجہ، یہ کبھی تھی، الحسن وجہن یہ کبھی تھی۔ پھر اسی طرح آپ آ جائیں الف لام کے بغیر جو حسن ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر نمبر 4 جو ہے، اس کے اندر جو حسن دوسرا اور تیسرا پوائنٹ جو ہے حسن الوجہ اور حسن وجہن، تو یہ دونوں کبھی والی صورتیں ہیں، تو یوں یہ 4 صورتیں اس کی ہوگی، تو 5 اور 4 9، ٹھیک ہے، تو یہ 9 ہوئی، اور 9 جمع مزید کریں احسن کی، یعنی جتنی بقیہ رہ گئی ہیں وہ احسن کی صورتیں ہیں، تو یوں 9 + 9 یہ 18 صورتیں ہوئی، تو یوں ہمارا جو سبق ہے وہ آج کا کلیئر ہوا کہ 18 صورتیں جو مسائل کی جو بنتی ہیں، جو صفت مشبہ کے مسائل کی، تو یوں ہم نے ساری کلیئر کر لی کہ کس طرح یہ ساری صورتیں ہیں اور کس طرح ان کے اوپر حکم جاری کرنا ہے، وہ سارا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جتنا ہو سکا میں نے اپنی طرف سے کوشش کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔